الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قابل صد عزت و احترام و تکریم برادران اسلام ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی برادران گرامی قدر جہاں پر بھی حق بیان ہوا اس کے مقابلے میں باطل آیا جہاں صداقت بیان کی گئی اس کے مقابلے میں کذب آیا جہاں کلمہ گو موجود تھے اس کے مقابلے میں کفر آیا جہاں ایمان والے موجود تھے وہاں ابو لہب اور یزید جیسے افراد پیدا ہوتے رہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا اس کے مقابلے میں کفر بھی آتا رہا تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر تا دم وصال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا اسلام کے لیے تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے رنگ میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تھا جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں بڑھ چڑھ کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ عمل کیا جو اللہ کی رضا کے لیے تھا جو اللہ کی خوشنودی کے لیے تھا کفار مکہ کو یہ بات پسند نہ آئی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا محبوب وانذر عشیرتک الاقربین دعوت ذوالعشیرہ پر جب حضور کی مبارک عمر 40 سال ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اعلان کیا کہ آؤ میرے پاس دعوت کے لیے لوگوں کو بلایا اپنے اقربا کو بلایا
رشتہ داروں کو بلا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت پر بلا کر فرمایا بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ اس کوہ صفا کی چوٹی کے پیچھے اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے کیا تم مان لو گے؟ تو جان کے دشمن بولے کہنے لگے ما وجدنا کا الا صادقم و امینا یا رسول اللہ ہم اس بات پر اقرار کرتے ہیں آپ صادق بھی ہیں آپ امین بھی ہیں کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہم مان جائیں گے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے کہنے پر پڑھ لو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا فلاح پا جاؤ گے۔ کوئی دائیں نکل گیا کوئی بائیں نکل گیا اور روح گرداں ہو گئے۔ اس مقام پر بھی حضرت مولا علی بچپن کی عمر تھی، واحد حضرت مولا علی تھے جنہوں نے اعلان کیا یا رسول اللہ میری عمر 10-11 سال ہے، میری ٹانگوں میں کمزوری ہے، آنکھوں میں آشوب چشم ہے، لیکن یا رسول اللہ میں اعلان کرتا ہوں علی زندگی بھر ہمیشہ آپ کا ساتھ نبھانے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ پہلی دعوت تھی اسلام کی جب حضور نے دی۔ اس دعوت کے بعد مکہ والے حضور کی جان کے دشمن بن گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کی ابتلا آزمائشیں اور امتحان طاری ہونے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو درکنار آپ کے ماننے والوں پر بھی ظلم کیا گیا۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پر میدان بدر سے بھی زیادہ کوئی مشکل وقت آیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ دن سب سے مشکل دن تھا جب مکہ کے 3 سرداروں کے پاس جا کر انہیں میں نے اسلام کی دعوت دی تو اس دعوت پر انہوں نے اوباش لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا، مجھے پتھر لگے، پھر 3 سال کے لیے شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں بند کر کے محصور کر دیا گیا۔ عائشہ وہ دن میرے لیے سخت دن تھے کہ جب میں طائف کی وادیوں میں پتھر برداشت کر رہا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے کچھ نہ تھا۔ اس مقام پر جب برادران اسلام آپ جانتے ہیں کہ آج 18 رمضان المبارک کا دن ہے اور جو کل کی تاریخ گزری ہے اسلامی روح سے رمضان المبارک کی 17 کو کفر اور اسلام کے درمیان سب سے پہلی جنگ جو اس دھرتی پر لڑی گئی، جو میدان بدر میں لڑی گئی، جو کفر اور اسلام کے درمیان تھی، اور حالات یہ تھے کہ اعلان نبوت کے بعد مکہ والے دشمنی پر اتر آئے، مکہ والے حضور کے ساتھ ہر لحاظ سے بیک بائٹنگ کرنے لگے، حضور کے ساتھ مخالفت کرنے لگے۔ اس مخالفت کے نتیجے میں دن بدن یہ مشکلات بڑھتی چلی گئیں، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر حضرت بلال حبشی جیسے انسان کو اتنا ستایا گیا، اتنی مشکلات، اتنی ابتلا کہ حضرت بلال حبشی پر ظلموں کی اخیر کر دی۔ امیہ کانٹوں والی چھڑی سے وار کرتا تھا اور تپتی ہوئے انگاروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا اور وہ انگارے جل جل کر بلال حبشی کے جسم کی چربی پگھلا رہے تھے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ واہ کیا حلم، اپنا تو جگر ہو ٹکڑے، پھر بھی دشمن کے در پہ آزار نہیں۔ بلال صبر کا پیکر ہے، بلال حلم کا پیکر ہے۔ ان مشکلوں میں امیہ کے کانٹوں کی چھڑی کا وار وہ ہڈیاں توڑ رہی تھی۔ کسی نے کہا بلال بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ ادھر امیہ کی چھڑی کا وار ہوتا ہے، تم مسکرا رہے ہو۔ جب تکلیف ہو تو بندے رویا کرتے ہیں،
لیکن تجھے تکلیف نہیں ہوتی بلال، کیا وجہ ہے تو مسکرا رہا ہے؟ لوگ تو روتے ہیں۔ تو بلال کہتے ہیں لوگوں مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو یار کی محبت میں مشکلیں اور تکلیفیں تھی اور جو مار تھی عشق مصطفیٰ میں، اس کا سکون، اس کی لذت کائنات سے جدا تھی۔ بلال کیسے سمجھ نہیں آئی تیری بات؟ تو بلال نے کہا لوگوں جب یار سامنے ہو، یار کا دیدار ہو رہا ہو تو پھر تکلیفیں تکلیف نہیں دیتی بلکہ مار میں بھی مزہ دیا کرتی ہیں، اس لیے کہ ادھر جب امیہ کی چھڑی کا وار ہوتا تھا، ادھر آمنہ کے لال کا دیدار ہوا کرتا تھا۔ اب اسلام کی جو پہلی شہیدہ تھی حضرت عمار بن یاسر، یہ وہی عمار بن یاسر ہے کہ جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب ظالموں نے آپ پر ظلم کی اخیر کر دی تو کہا تجھے آگ میں جلائیں گے، اگر تو سچا ہے تو ابھی اپنے نبی کو پکار، تیرے آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور آئیں تو ہم مان جائیں گے تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا۔ عمار بن یاسر کو جب آگ میں جلایا جا رہا تھا تو عمار بن یاسر نے صدا دی تھی، حضور رحمت عالم اپنے گھر میں موجود تھے، فوراً کملی والے آقا اٹھ کر دوڑے دروازے کی طرف۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، اپنی کملی تو اٹھائی گے تو میرے کریم نے فرمایا عائشہ میرا غلام آگ میں جل رہا ہو اور میں اپنی کملیاں اٹھاتا رہوں مجھے روا نہیں، پہلے اپنے غلام کی خبر لوں گا، پہلے اپنے جانثار کی خبر لوں گا۔ حضور رحمت عالم پہنچے، عمار بن یاسر کہنے لگے ظالمو، تم کہتے ہو مصطفیٰ آئیں تو تم سچے، نہ آئیں تو ہم سچے، دیکھو کائنات کے تاجدار مصطفیٰ آ گئے ہیں، رحمت عالم آ گئے ہیں، مجھے بچانے کے لیے آمنہ کے لال آ گئے ہیں۔ حضور اپنے غلاموں کے لیے اتنے شفیق، اتنے مہربان، یہ وہی عمار بن یاسر ہیں کہ جن کی والدہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ تھی، سب سے پہلی شہیدہ، کہ ظالموں نے چوک میں کھڑے کر کے کہا اسلام چھوڑ دو، اس نے کہا نہیں حضور کی غلامہ ہوں، اسلام نہیں چھوڑوں گی، کہا اسلام نہیں چھوڑتی تمہیں شہید کریں گے، اذیتیں ڈھائیں گے، تم پر مظالم ڈھائیں گے۔ دو اونٹوں کو مخالف سمت میں کھڑا کیا، ایک اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھ کر سمیہ کے ایک ٹانگ پر رسی باندھی، دوسرے اونٹ کی ٹانگ میں رسی باندھ کر سمیہ کی دوسری ٹانگ پر رسی باندھی، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں جب چلایا تو سمیہ اسلام کے نام پر جان دے گئی، لیکن سمیہ کا تڑپتا لاشا اس بات کی دلیل بن رہا تھا، کائنات کو بتا رہا تھا دنیا والو نہ تن میرا، نہ من میرا، نہ مرضی میری، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے دیکھنے میں مصطفیٰ کی تصویر ہے۔ ارے نبی کی غلامہ کہتی ہے لوگوں جان سے تو رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، محمد مصطفیٰ سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔ حضرت سمیہ نے اسلام پر جان دی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم آیا کہ محبوب تیری مہر نبوت پر اوجریاں پھینکنے والے، تجھے مکہ سے بے یار و مددگار کر کے تجھ پر پتھر برسانے والے، شیب ابی طالب میں بند کرنے والے، تیری غلامہ کو شہید کرنے والے، بلال پر ظلم کرنے والے، سلمان فارسی پر ظلم ڈھانے والے اور دیگر صحابہ پر ظلموں کی انتہا کرنے والے اہل مکہ، یہ ظالم لوگ ہیں۔ محبوب آپ ہجرت کیجئے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں چلے جائیے۔ حضور نے جب ہجرت کی تو مکہ والے مدینے والوں کو کہنے لگے مدینے والوں رسول اللہ تمہارے اندر تشریف لائے، ان سے جنگ کرو ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے۔ اور ادھر مکہ کے اندر حالت یہ تھی، حضور کی پھپھی جان حضرت آتکا سلام اللہ علیہ کو خواب آیا، اور خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بندہ جبل ابس کی پہاڑی پر چڑھ کر صدا دیتا ہے لوگوں اپنی اپنے محاذ سنبھال
لو، لاشیں گریں گے، اب قتل ہوں گے، اب شہادتیں ہوں گی۔ اور اس کی یہ صدا مکہ کی ہر پہاڑی پر سنائی گئی۔ حضرت عاتقہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں لوگوں میں نے خواب میں دیکھا اس آواز کے بعد اس چوٹی سے پہاڑ کے اوپر سے پتھر کے سنگریزے گرے جو مکہ کے ہر گھر میں گرے۔ یہ بات حضور کے چچا حضرت عباس کعبہ کا طواف کرنے گئے تو دیکھا ابو جہل ٹولی بنا کر وہاں کعبہ کے جوف میں بیٹھا ہے، تو فرمایا یہ خواب دیکھا ہے حضور کی پھپھی حضرت عاتقہ نے۔ ابو جہل کہنے لگا اگر یہ خواب سچا نہ ہوا اور اس نے بکواس کیا، کہا کیا ایک نبی پہلے کم تھا کہ اب نبی کی پھپھی حضرت عاتقہ بھی دعوے کرنے لگی ہے؟ اگر خواب سچا نہ ہوا تو میں دنیا بھر میں اعلان کروں گا نعوذ باللہ نبی کا خاندان جھوٹا ہے، یہ جھوٹے افراد ہیں اور غلط بیانی کرتے ہیں۔ جب یہ بات کی تو پھر اسی دوران زلزلہ بپا ہوا۔ ابو جہل پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا، اپنی قمیض کو پیچھے سے پھاڑ دیا، اونٹنی کے ناک اور کان کاٹ کے کہا مدد کو پہنچو۔ جب لوگ پہنچے کہنے لگا اب مسئلہ حل ہو گیا، واپس چلے جائیں گے۔ کہا مجھ پر قسم ہے اپنے بتوں کی، اب 3 دن کے لیے یہاں سے نکلو اور جا کر میدان سنبھالو، ہم مدینے والوں پر حملہ کریں گے۔ ادھر سفیان حضرت سفیان نے لوگوں کو سونا بھیجا، جو سفر شام سے واپس آ رہا تھا سونا بھیج کر کہا مکہ والوں کو کہو ہماری مدد کو پہنچیں۔ جب وہاں سے قافلہ پہنچا تو مدد کے لیے آیا۔ مسلمان 313 کی تعداد اور کفار کا لشکر 1000 کا لشکر تھا، لیکن دل میں کون سا جذبہ ایمانی تھا جو ظلم کی ہر راہیں، ہر قسم کی مشکلات کو بھی آڑے نہیں آنے دیا، بلکہ ہر لمحہ محبت، لمحہ عشق مصطفیٰ ہے۔ چل رہے ہیں حضور کے نام پر، کائنات کی مشکلیں نہ روک سکی، کائنات کی ہزاروں رکاوٹیں نہ روک سکی کہ میرے مصطفیٰ کے غلام یہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے پاس 3 تلواریں، 2 زرے، 70 اونٹ اور صرف 2 گھوڑے ہیں۔ مخالفین کے پاس ہزاروں اونٹ بھی ہیں، ہزاروں گھوڑے بھی ہیں، ہزاروں زرے اور تلواریں بھی ہیں۔ اس کے باوجود یا رسول اللہ ہم تعداد میں کم سہی، آقا تیری عزت و جلال کی قسم آپ حکم دیں ہم آپ کے نام پر گھوڑے بھی سمندروں کے اندر ڈال کے رکھ دیں گے اور کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کائنات کو بتائیں گے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ لوگوں جب حق آتا ہے تو کفر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم کائنات کو بتانا چاہتے ہیں لوگوں مصطفیٰ کا دین کمروں کے اندر داخل ہو کے چھپنے کے لیے نہیں آیا، مصطفیٰ کا دین تو ساری کائنات میں چھا جانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اب حضور کے دین کو مدد کی ضرورت تھی۔ دیکھیں جب اسلام پر مشکلیں آئیں، ایک پروجیکٹ شروع کیا جائے، کام شروع کیا جائے، اس کے راستے میں ہزاروں مخالف ہوں، نابالغ بچے گلیوں میں شور مچائیں کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، بڑے بڑے سردار ظالم جب منافقت کرنے لگ جائیں، حضور کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگ جائیں، میرے نبی کے غلام جان دینے کے لیے تیار ہوں، بتائیں کتنی مشکلات ہوں گی۔ لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب یہ سر کٹ تو سکتا ہے نبی کے نام پر، لیکن ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے۔ یہ حضور کے غلام تھے جنہوں نے ہر قربانی سے دریغ نہ کیا، بلکہ حضور رحمت عالم کے غلام جب تیار ہوئے، غزوہ بدر کا میدان، یہ میدان وہ میدان تھا جہاں پرانے کنویں موجود تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے یہ پرانے کنویں بند کر دیے جائیں۔ وہاں ریتلا میدان تھا،
آپ جانتے ہیں کہ ریت کے اندر لڑنا جنگ کرنا مشکل ہوتا ہے، پاؤں اکھڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی مدد تھی کہ جب بدر کے میدان میں مسجد عریش بنائی گئی، صحابہ کرام نے چھوٹی سی مسجد بنائی، وہاں حضور عبادت کر کے کہہ رہے تھے، اور الفاظ کیا تھے دعا کے، یا حیو یا قیوم ذات، یہ مٹھی بھر مسلمان جو میں نے محنت کی ہے، زندگی بھر کی کمائی ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میرے مالک اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیے، جس جانب کفار مکہ تھے وہاں ریت نہ تھی، اور جہاں مسلمان تھے وہاں ریت تھی، ریت پر جنگ کرنا مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی مدد یہ کی کہ بارش ہوئی اور ریت مضبوط ہوئی، مسلمانوں کے پاؤں جم گئے اور کافروں کی جانب زمین پر کیچڑ ہو گیا۔ یہ اللہ کی پہلی مدد تھی۔ اس دوران حضرت مولا علی فرماتے ہیں، تاجدار حلتا مشکل کشا شیر خدا، حضرت علی کہتے ہیں لوگوں جب میں مشک اٹھا کر گیا، کنواں قریب تھا پانی لینے گیا، ڈول نظر نہ آیا، مجھے کنویں کے اندر جانا پڑا، جب پانی لے کر واپس آیا میں نے کیا دیکھا، اے لوگوں میدان بدر کے اندر اتنی شدید آندھی چلی، اتنا شدید طوفان آیا، اتنی تیز ہوا چلی، اتنی تیز ہوا میں نے زندگی میں نہ دیکھی۔ جب میں واپس آیا حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ اتنی شدید آندھی چل رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے علی یہ آندھی اس لیے چل رہی ہے، کوئی عام وجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے وفد میں آسمانوں سے جبریل کو بھیج دیا۔ آج فرشتوں کی مدد آئی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہاں ایک جہاز اڑ رہا ہو، ہیلی کاپٹر اڑ رہا ہو، اس کے پنکھے کی ہوا کی وجہ سے کتنی تیز آندھی ہوتی ہے، مٹی اڑتی ہے، دھول اڑتی ہے۔ جہاں اللہ کے فرشتوں کے پروں کی طاقت ہو، اور جبریل کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو 600 پر عطا فرمائے ہیں، اور ایک پر کا ایک حصہ ایک نکر مشرق میں دوسری مغرب میں، 600 پروں کا مالک جبرائیل جب زمین پر آیا تو بتائیے آندھیاں کیوں نہ ہو، وہ طوفان کیوں نہ ہو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، علی اللہ نے اپنے کرم کا دروازہ کھولا ہے، جبریل امین کو 1000 فرشتوں کے لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ میدان بدر کے اندر پہلی مدد تھی جو اللہ تعالیٰ کی مدد اور استعانت تھی مسلمانوں کو۔ اب جب معرکہ بدر شروع ہوا، اس دوران سب سے پہلے حملہ کرنے والے کا نام ہے مولا علی۔ بولے کیا نام ہے؟ سارے بولے کیا نام ہے؟ مولا علی۔ اور واحد اس دنیا میں حضرت مولا علی ہے کہ جب کفر اور اسلام کے درمیان پہلی جنگ ہو رہی تھی، 70 کافر مارے گئے، ان 70 میں سے 35 کافروں کو واصل جہنم کرنے والے اکیلے مرد مجاہد کا نام کائنات میں مولا علی ہے۔ 16 افراد تو وہ تھے، 19 افراد وہ تھے جو باقی صحابہ کی تلواروں سے زخمی ہوئے، لیکن واصل جہنم حضرت علی نے کیا۔ اور 16 افراد وہ تھے جن کو ابھی ایک زخم بھی نہیں لگا تھا، نوفل جیسے پہلوان اور ولید جیسے پہلوان، جن کا نام سن کر مکہ کانپ جایا کرتا تھا، اور حضور دعا فرمایا کرتے تھے، مالک آج اسلام کا بول بالا ہے، میں اسلام کے لیے محنت کر رہا ہوں، اسلام کے مقابلے میں آڑ بن کر آنے والا ظالم، یہ فاسق و فاجر کافر نوفل، مالک مجھے اس سے حفاظت عطا فرما۔ یہ نبی دعا فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ نوفل مقابلے میں آیا تو حضرت مولا علی کی تلوار لہرائی، اور حضرت مولا علی نے پہلا حملہ کر کے نوفل کو واصل جہنم کیا۔ ابھی میرے مصطفیٰ بلندی پر چڑھ کر دیکھ رہے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، تو
حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا میں نوفل کو دیکھ رہا ہوں، وہ ظالم کہاں گیا؟ علی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی عزت و جلال کی قسم آپ کس نوفل کو دیکھ رہے ہیں؟ جب آپ دعا کر رہے تھے اسی وقت میں نے نوفل کا بالکل خاتمہ کر دیا تھا۔ یہ وہ علی ہے جن کی تلوار نے اکیلے 35 کافروں کو واصل جہنم کیا میدان بدر میں۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی رحمت شروع ہوئی اور مسلمانوں کے پاؤں جمے، پھر کفر اور اسلام کے درمیان جنگ ہوئی، اب وہ لوگ کہہ رہے تھے رسیاں کٹھی کرو، یہ 313 مٹھی بھر مسلمان ہم ان کو باندھ دیں گے۔ وہ یہ بات کر رہے تھے، کسی کہنے والے نے کہا تم نہیں جانتے مسلمان 313 صحیح، ان کے جسم پر کپڑے نہیں، گھوڑے اور زرہ نہیں، آلات سامان نہیں، اس کے باوجود زخمی سانپ کی طرح منہ کھولے ہوئے ہیں، تم جاؤ تو صحیح تمہارے ٹکڑے کر دیں گے۔ رسیاں کٹھی کرنے کی بجائے اگر بہتر سمجھو تو بھاگ جاؤ۔ مسلمان تعداد میں کم ہیں لیکن عشق مصطفیٰ جن کے سینے میں ہو، خدا کی قسم وہ میدان بدر میں کہا کیا وہ دونوں جہانوں میں زندہ جاوید ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، فرشتوں کا وفد پہلے جبریل کے ساتھ 1000 فرشتہ، پھر دوبارہ آندھی چلی، پھر دیکھا پھر 1000 فرشتہ ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر 1000 فرشتہ ساتھ حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین پر اترے۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں لوگوں لڑتے لڑتے میری تلوار ٹوٹ گئی، میں حضور کے پاس گیا، آقا تلوار ٹوٹ گئی، میرے مصطفیٰ نے ایک چھڑی اٹھا کر دی، فرمایا پکڑو، کہتے میں نے ہوا میں لہرائی تو تلوار بن گئی۔ لوگوں مجھے عزت مصطفیٰ کی قسم اسی تلوار سے میں زندگی بھر لڑتا رہا، زندگی بھر میری زندگی ختم ہو گئی لیکن وہ تلوار نہیں ٹوٹی۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی کرم نوازیاں، معجزات جو میدان بدر میں تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب دعا کر رہے تھے، اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کو پھر 1000 لشکر کے ساتھ بھیجا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی میدان بدر میں، اس لیے سورہ انفال میں فرمایا کہ اللہ نے پہلے 1000 بھیجے، پھر 2000، پھر 3000، پھر 4000، پھر 5000 کہ مسلمانوں کا ایک صحابی نبی کا غلام تلوار لہراتا تھا، 10-10، 20-20 کافروں کے سر کٹ کر زمین پر آ جایا کرتے تھے۔ کفر اور اسلام کے درمیان پہلی جنگ تھی، اگر یہاں ثابت قدمی نہ ہوتی، فتح نہ ہوتی، اسلام کو مشکلات آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور گویا کائنات کو بتایا کائنات والو آج تم فلسطین کو اکیلے نہ چھوڑو، تم مدد کے لیے پہنچو۔ وہاں میدان بدر سے پہلے صحابہ کرام مدینہ کی گلیوں میں صدا لگاتے تھے الجہاد الجہاد الجہاد، تمہیں مبارک و جہاد آ گیا، مصطفیٰ تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام پروانہ وار دوڑے تھے، انہوں نے نہ اولاد کی پرواہ کی نہ جان کی پرواہ کی، نبی کے نام پر ہر لمحہ کٹنے کے لیے تیار ہو گئے اور کائنات کو بتایا دنیا والو نبی بلائیں تو پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی، کفر سامنے ہو تو پھر چاہے اسرائیل ہو یا چاہے یورپ ہو، پھر کفر کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو کر کائنات کو بتانا پڑتا ہے دنیا والو کفر نیست و نابود ہوگا، ہر لمحہ اگر بول بالا ہوگا تو مصطفیٰ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم ظالموں سے جنگ کریں گے، واصل جہنم کیا، 70 واصل جہنم کیے، 70 قیدی بنا لیے گئے۔ اس دوران حضرت معاذ ابن جبل کا بازو کٹنے لگا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ کو دیکھا
جب بازو کٹ کے لڑکنے لگا، ایک بازو کو اوپر پاؤں رکھ کے کھینچ کر جدا کر دیا۔ میرے مصطفیٰ نے جب اپنے غلام کا جذبہ دیکھا، آپ نے اپنا لعاب لگایا تو بازو جوڑا تو جڑ گیا۔ حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈیلا کٹ کر ہاتھ پر آ گیا۔ یا رسول اللہ، ڈیلا کٹ گیا۔ میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب لگایا، ڈیلا رکھ کر جوڑا تو جڑ گیا۔ حضرت حارثہ میرے مصطفیٰ کے غلام جب شہید ہونے لگے، شہادت کے وقت آخری وقت ہے، آخری وقت میں کیا دیکھا؟ آپ کی پنڈلی کٹ گئی۔ جب کٹ گئی، میرے مصطفیٰ کی جانب کوہنیوں کے بل چلنے لگے۔ دل میں ارمان ہے جب میرا آخری وقت آئے، گود آمنہ کے لال کیو، سارے اس غلام کا ہو۔ میرے آقا کی بارگاہ میں چلا، ارے پروانہ وار آمنہ کا لال اپنے غلام کی جانب دوڑ پڑا۔ دوڑ کر میرے مصطفیٰ کہنے لگے، جب میرے غلام میرے نام پر جان دینے والے ہوں، پھر وہ نہیں آیا کرتے، ہم خود آیا کرتے ہیں۔ رحمت عالم پہنچے، غلام کا سر اپنی گود میں لیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا میں شہید ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا اشہد انک شہید، میں گواہی دیتا ہوں تو پکا شہید ہے۔ میرے آقا کی گود میں سر رکھا، جان والے کے حوالے کر ڈالی۔ حضرت حارثہ کی والدہ کہتی تھی یا رسول اللہ، کیا میرا بیٹا جنتی ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا حارثہ کیسی باتیں کر رہی ہو، بلکہ کتاب میں الفاظ ہیں۔ حارثہ کی والدہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، اگر میرا بیٹا جنت میں نہیں پھر میں ماتم کروں، جزا فضا کروں، اگر وہ جنت میں ہے پھر میں صبر کروں گی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا حارثہ کی والدہ کیسی باتیں کرتی ہو، تیرا بیٹا صرف جنت میں نہیں بلکہ اعلیٰ جنت، جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے۔ یہ حضور کے غلام نبی کے نام پر جان دینے کے لیے تیار تھے۔ آج ایک بندہ صرف وہاں باہر آ کر اعلان کر دے کون مسلمان ہے، اس کے ہاتھ میں رائفل ہو، تو یہ آج کا مسلمان تو پتہ نہیں کیا کرے۔ نبی کے غلام جسم پر کپڑے نہیں، چیتھڑے ہیں، ادھر ظالم ابو جہل کا لشکر ہر موقع پر کافروں کی سپورٹ ہے ان کو، جہاں پہنچتے ہیں وہاں کے سردار ان کی دعوت کرتے ہیں۔ 1000 لشکر کے لیے 9-10 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں، ان کی دعوت ہو رہی ہے۔ ہاں ظاہری طور پر جو غلبہ تھا، جو اقتدار تھا، دنیا کی نظروں میں یہ تھا کہ ابو جہل کامیاب ہے، لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ اور بدر میدان کا ذرہ ذرہ اعلان کر رہا تھا کائنات والوں تم جو مرضی سوچو، بدر کا ذرہ ذرہ اعلان کر رہا ہے کامیاب کافر نہیں ہے۔ ظاہری طور پر طاقت بھی ہے، حشمت و جا بھی ہے، دنیاوی عزت و جلال بھی ہے، ہتھیار بھی ہیں، لباس بھی ہے، دعوتیں بھی ہیں، لیکن دیکھ لو کامیاب ظالم نہیں ہے، کامیاب تو مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ جسم پر کپڑے نہیں، پھر بھی یہ کون سا جذبہ تھا کہ میدان میں اتر گئے۔ آپ کو پتا ہو کہ ہمارے اس علاقے پر حملہ ہو رہا ہے اور 1 لاکھ بندہ آ رہا ہے، تو ظاہری بات ہے کفر کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں خاموشی کر جانا اور سائیڈ اختیار کر جانا بھی شریعت مطہرہ کا ایک پہلو ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن صحابہ کرام نے اندر چھپنے کی کوشش نہ کی، بلکہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، جب تک جان میں جان ہے ظالموں کے ٹکڑے کریں گے۔ ہر صحابی گھر سے اسی سوچ کے ساتھ نکلا تھا کہ آج میدان بدر میں میں نے شہادت کا جام پینا ہے۔ ارے جن کے سینے میں شہادت کا جام تھا، جن کے سینے میں عشق مصطفیٰ لبریز تھا، جن کے سینے میں محبت مصطفیٰ پیوست تھی، جن کے سینے میں اور جن کی آنکھوں میں حسن مصطفیٰ رچ گیا تھا، بس گیا تھا، انہیں کائنات کے بڑے بڑے کافر اور دلیر بھی نہ ہرا سکے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا
تم 313 ہو وہ 1000 ہیں۔ اب مجھ رب کائنات کو عزت و جلال کی قسم ان ظالموں کو، ان کافروں کو ایسا سبق سکھاؤں گا، رہتی دنیا تک کائنات کہتی رہے گی لوگوں بدر کے میدان میں ظالم اور باطل ہمیشہ کے لیے برباد ہو چکے ہیں، اسلام ہمیشہ کے لیے عزتیں پا چکا ہے۔ اب حضور نبی کریم کا یہ وصف، یہ انداز کریمانہ کہ میرے نبی خود صحابہ کو بھیج کر خود خیمے میں نہیں بیٹھے بلکہ خود میرے مصطفیٰ تلوار اٹھا کر میدان بدر میں لڑائی کر رہے ہیں، کافروں پر حملہ کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو سبق دیا، دنیا والو ہر لمحہ کفر کے لیے تیار رہو۔ آج اسلام کے مسلمانوں کے 256 ملکوں میں سے اتنے مسلمان ممالک ہونے کے باوجود فلسطین کا بچہ بچہ بلک رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے اور مسلمانوں سے امداد کی بھیک مانگ رہا ہے، لیکن یہ وہ مسلمان ہیں کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ میرے بھائیوں آج اٹھو فلسطین کے لیے، اگر اٹھ نہیں سکتے کم از کم ان کے لیے دعائیں تو کیا کرو، تاکہ جب قیامت کا دن ہو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکیں میرے مولا ہم تو جانے کے لیے تیار تھے، ہمارے حکمران بے غیرت اور بے حس ہو چکے تھے جو اتنی سپر پاور ہونے کے باوجود بھی فلسطین کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے کم از کم دعا کیا کرو۔ تنہائیوں میں میرے مولا جیسے بدر کے میدان میں فرشتے مدد فرما گئے تھے تیری عطا سے، اسی طرح مسجد اقصی کی حفاظت بھی فرشتوں کے ذریعے سے فرما۔ آمین کہہ دیجئے سارے۔ جب بھی کفر آیا تو اس کے مقابلے میں اسلام آیا، اسلام ہمیشہ کے لیے عزتیں پا گیا۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان پر کھڑے تھے، دوبارہ آندھی اور طوفان، مٹی اڑنے لگی، صحابہ کرام دیکھ رہے تھے۔ جب مقابلہ ہو رہا تھا حضور فرماتے تھے حضورمی آگے بڑھو، حضورمی تم آگے بڑھو۔ آقا حضورمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے جب پوچھا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ تم نہیں جانتے، یہ حضورمی جبریل امین کے گھوڑے کا نام ہے۔ میں اسے کہہ رہا تھا جب فرشتوں کے وفد میں جبریل واپس چلے گئے، اللہ نے فرمایا فرشتوں آسمان کے دروازے بند کر دو، یا اللہ کیوں جبریل واپس آ رہا ہے؟ ملائکہ کا سردار رب کائنات نے فرمایا نہیں، اسے واپس آسمانوں میں داخل نہ ہونے دیا جائے، بند کر دیے جائیں دروازے۔ میرے مالک کیوں؟ فرمایا جنگ بدر میں میرے مصطفیٰ کی مدد کرنے کے بعد جبریل امین میرے نبی سے اجازت لیے بغیر واپس آ رہا ہے۔ جبریل واپس آئے، دوبارہ آندھی طوفان آ کر کھڑے ہوئے، حضور مسکرائے۔ میرے آقا کریم سے پوچھا گیا آقا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے مسکرا رہا ہوں جبریل مدد کے لیے آئے، مجھ سے اجازت لیے بغیر واپس چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی دنیا میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ اب میرے مصطفیٰ جبریل کو فرماتے ہیں جبریل اب جاؤ تمہیں اجازت ہے، جس کی ناموز اتنی بلند ہو، جس کی عزت اتنی بلند ہو کہ جس کی مرضی کو خدا اپنی مرضی کہے، جس کی اجازت کے بغیر جبریل بھی واپس نہیں جا سکتا، اس رحمت عالم کی طاقت، عظمت، سطوت، حکومت کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں ہاں زمین پر غلبہ میرے مصطفیٰ کا ہے، تحت الثری پر غلبہ میرے مصطفیٰ کا ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر غلبہ میرے مصطفیٰ کا ہے، اور قیامت کا دن ہوگا میرے مصطفیٰ کریم فرمائیں گے لوگوں آج اس معاشر کے میدان میں بھی انا خطیبہم یوم القیامہ، کائنات کے کسی انسان کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی، ہر زبان پر تالا ہوگا۔ قیامت کا میدان بھی اعلان کرے گا دنیا والوں اگر معاشر کے میدان میں قیامت پر بھی اگر قبضہ ہے تو مصطفیٰ کا ہے، جب ہر زبان پر تالا ہوگا قیامت کے میدان میں بھی بولنے والا صرف کملی والا ہوگا۔
اور کسی کو مجال نہیں ہوگی۔ رحمت عالم جانے کائنات اسلام کی پہلی جنگ کے بعد کائنات کو بتایا کرتے تھے، یہ ظالم جو ہمارے لیے طاقت میں بھی زیادہ تھے، اللہ نے مدد فرمائی، اسلام کی مدد۔ اگر وہاں بدر کے میدان میں فرشتے اتر سکتے ہیں تو آج فلسطین کے ملک میں بھی فرشتے اتر سکتے ہیں۔ صرف وجہ یہ ہے ہمارا ایمان کامل ہو، ہمارا دل ہو کہ ہم اسرائیل کا بائیکاٹ کریں گے، ہر لمحہ اسلام کے لیے کوشاں رہیں گے، اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، مال کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور میں صرف یہ نہیں کہ فن خطابت میں اتنے لوگوں کے سامنے انداز بیان میں کہہ رہا ہوں، آج گورنمنٹ آف پاکستان مجھے بلائے، کہے کہ جو جانا چاہو تیار ہو جاؤ، تو خدا کی قسم پاؤں کی ٹھوکر پہ میں رکھتا ہوں یہ دنیا کی رونقیں، ہم جائیں گے الحمدللہ۔ ہم صرف تقریریں کرنے والے نہیں، یہ جان کیا جان ہے، مرنا تو ویسے بھی ایک دن ہے، اسلام کے نام پر قربان ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم نہ اس جہان میں کوئی ارمان ہوگا، نہ اگلے جہان میں کوئی ارمان ہوگا۔ وہ شاعر نے کہا تھا کہ مرنا تو مسلم ہے، ایمان سلامت رہے، ایمان ضروری ہے۔ میرے آقا کے نام پر حسرت کیا رہے کہ جب نبی کے نام پر جان دی جائے۔ میرے بھائیوں، ہر لمحہ تیار رہا کرو نبی کے نام پر جان دینے کے لیے۔ یہ مہینہ امن کا مہینہ، یہ مہینہ مساوات کا مہینہ، بدر کے شہداء کے لیے دعا کا مہینہ طلوع ہوا، اور ہمیں بتا رہا ہے کہ سب مل کر نبی کے صحابہ کی طرح یہ نعرہ لگاؤ کہ یا رسول اللہ، نہ تن میرا، نہ من میرا، نہ مرضی میری، نہ خواہش میری، ایک ایک لمحہ میں مدینے والے آقا کا غلام ہوں، حضور کی غلامی میں زندگی اور اسی غلامی میں میرا مالک ہمیں موت عطا فرمائے۔ آخر میں ایک ضروری بات تھی، وہ ایک مسئلہ آپ سے عرض کرنا تھا جو رمضان کے حوالے سے ہے۔ فی بندہ 340 روپے صدقہ فطر ہے، یہ عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے تاکہ غریب لوگ بھی ہماری اس خوشی میں شامل ہو سکیں۔ ایک سال پورا، کیمرہ آف کر دیں، ایک سال